Viewers, today I am in DPO House, Mardan. A beautiful green lush house. And I have many memories اس گھر کے بارے میں. میں یہاں 2-2.5 مہینے رہا تھا جب میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا, نیا 77 جنوری اور فیبروری 76 دسمبر rather. And I visited this house 47 سال کے بعد. Old good memories. How fast time passes. یہ تو ابھی گھر رینوویٹ ہوا ہے, حالانکہ ہے بہت پرانا گھر. یہ آلموسٹ 200 سال پرانا گھر ہے. It was a house initially meant for an army officer. پھر جب یہ ڈسٹرکٹ بنا 1934 میں تو یہ اس وقت اس کو ایس پی ہاؤس کہتے تھے. کہتے ہیں پہلے یہ ہاؤس تھا, کہتے ہیں پہلے یہ آفس یہ تھا گھر کے اندر. بٹ جب میں یہاں رہا 47 ایئر اگو, اس وقت ایک ساتھ ہی تھا, اب وہ چینج ہو گیا. اس بنگلو سے آؤٹ سائڈ آفس تھا. بیوٹیفلی کنسٹرکٹڈ. یہاں بس یہ سٹوننگ یہ ہوئی, یہ اس کی رینوویشن ہے, باقی مور اور لیس وہی چیز ہے. اور یہ ویسے ہے. اور مجھے یاد ہے میں وہ اپنے کزن سے پوچھتا تھا, ہی واز posted here as SP, کہ یہ کیوں ہے ایسا, کیونکہ آگے تو کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتا تھا بھائی انگریز کی مرضی, لارڈ صاحب کی مرضی. جواب ایک دو دفعہ میں نے یہ پوچھا اس سے. اور یہ سٹور تھا جو آج بھی ہے, لیکن اسی طرح ایک چھوٹا کمرہ تھا جو اب نہیں ہے, جس میں میں رہتا تھا. اس کا دروازہ بھی آؤٹ سائڈ, وہ اس کمرے سے تھوڑا بڑا ہوگا. Good. I mean, is a 4-bedroom, all maybe Victorian style house. لیکن اب وہ ایک کمرہ جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ نہیں ہے. اور یہ کچن اس وقت بھی یہی تھا. وہ کک کا نام اب میں ریکال کر رہا ہوں, نہیں آتا, بٹ مڈل ایجڈ ویری گڈ کک. اور آج یہ کک ہے سید محمد, جس نے رات میری خدمت کی. آئی ایم تھینکفل ٹو ون آف مائی اسٹوڈنٹس. وہ میں نے کہا ہے کہ استاد کی ایک اولاد نہیں ہوتی, بہت ہوتی ہیں. تو ون آف مائی اسٹوڈنٹس جس نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تو پشاور یونیورسٹی سے تھا, بٹ ہمارا برخورداروں میں تھا. پوسٹڈ ہیئر ایز DPO, ظہور خان آفریدی, a very nice man, obedient student and good officer. I am proud of him. تو میں نے اس کو, اور I am proud of my students. ظاہر ہے میری زندگی ساری ٹیچنگ میں گزر گئی, تو میں نے اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ یار میں آنا چاہتا ہوں. ایکچولی آج ایک میرا دوست ہے پروفیسر ریٹائر, ایک ہی اس کی بیٹی, اس کی یہاں شادی ہے, تو وہ میری بیٹی کی بھی کلاس فیلو تھی, مائی ڈاٹر ان لنڈن. تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ میں جا کے اس کی شادی اٹینڈ کروں. یہاں ایک ویڈنگ ہال ہے مردان میں, بلنا. بٹ اینی ہاؤ میں نے اس کو کہا میری پرانی یادیں میں یہاں رہا تھا. اس نے کہا سر آپ کو میں ادھر ہی ٹھہراتا ہوں تاکہ آپ کی میموریز اچھی طرح ریوائیو ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں, وین یو بیکم اولڈر, تو یہ جو پرانی یادیں ہیں جہاں آپ نے جوانی گزاری, جہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری, وہ بہت یاد آتا ہے بندے کو. اینڈ سیم از کیس ود می. تو آج میں رات سوچتا رہا کیسا وقت گزر گیا.
وہ میرے جو کزن تھا وہ ایکچولی میری ماں کی خالہ کا بیٹا تھا، لیکن میری ماں اور اس کی جو خالہ تھی اس کی ماں، ان کی ایج ایک تھی اور بڑا پیار تھا. وہ خالہ 79 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، نام تھا آفتاب خالہ، اور میری ماں کی پھر 91 میں ہوئی. اور اس کا بیٹا تھا، کیا اس کا حسن، کیا اس کی جوانی، کلیم دل خان. ہی واز اے PSP اور یہاں وہ 2 دفعہ پوسٹ ہو کے آیا، لیکن جب سیکنڈ دفعہ پوسٹ ہو کے آیا تو میں اس کے ساتھ رہتا تھا. اور پھر 77 میں اس کی شادی ہو گئی یہیں ممن فیملی میں. تو اب وہ ہی پاسڈ اوے، کڈنی فیلر ہو اس کا، بٹ وہ یہاں تھا. اس کے بعد پھر کوئی یہاں ظاہر ہے پولیس آفیسر کا ہمارے معاشرے میں کام بھی بڑا ٹف ہے، تو اس کی پھر بڑی کوئی ڈفرینسز ہوئیں جنرل فضل حق کے بھائی سے، جو بھی ہوگا. بٹ وین ہی اسٹیپ انٹو پاور تو یہاں سے ٹرانسفر کر کے اس کو SP اربن لگایا، پھر اس پہ کیس بنایا، وہ بھاگ گیا لندن. اینڈ ہی اسپینڈ دا لائف دیئر. محترمہ بے نظیر بھٹو اور یہ سجاد علی شاہ یہ ادھر ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل گیا. اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنی تو ہی واز اپوائنٹڈ سیکٹری نارکوٹکس فار پاکستان. اور جب پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنی تو اس نے اس کو ممبر بنایا فیڈرل سروس کمیشن کا. تو ذرا گئے میری ملاقات ہوتی تھی. پھر تو میں کوئٹہ میں پوسٹڈ تھا، بٹ ایز اے ٹوکن آف اولڈ میموریز آئی ایم ریوائیونگ. یہ جو ہے یہ سنبل کا درخت ہے، یہ درخت بہت پرانا ہے. کہتے ہیں یہ 250 سال پرانا ہے. اور اس کی ہسٹری جو یہ ہے کہ جب یہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو جو انگریز تھے، ظاہر ہے وہ حکمران تھے، ہم غلام تھے، انہوں نے کہا اس کو نہیں ڈسٹرب کرو گے، یہ ویسے رہے گا. اور ایسے اور بھی کئی درخت ہیں سنبل کے مردان میں جو ڈسٹرب نہیں ہوئے. کینٹونمنٹ بنا، درخت ڈسٹرب نہیں ہوئے، ان کو پریزرویشن کا خیال تھا. ہم تو ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں ہم ہیں نہیں اتنے. یہ چبوترا آباد میں بنا، بٹ بیوٹیفل ایڈیشن. اور اکراس اس وقت تو خیر 4 دیواریاں نہیں تھی، اس طرف ڈپٹی کمشنر کا آفس تھا. اور ڈپٹی کمشنر آئی اسٹل ریممبر انور سیف اللہ تھا، جو بعد میں پالیٹکس میں آیا اینڈ بیکیم فیڈرل منسٹر. ویری نائس آفیسر اینڈ مین. اور یہ ایک مینگو ٹری ہے جو اس وقت نہیں تھا. یہ جو مینگو کے درخت ہیں یہ اس وقت نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں یہ پھل دیتے ہیں. گڈ اسٹیپس اینڈ اسمال ٹریک. جو ڈرٹ فارم میں اس وقت بھی تھا، بٹ نٹ ان سچ اے وے. اور جو یہ پھول ہیں یہ مردان کی ایک پیکولیرٹی ہے، آپ کو کئی جگہ ملیں گے. مردان پختونخوا کا خوبصورت اور بڑا امیر ڈسٹرکٹ ہے. اور پختونخوا کی پالیٹکس میں جب ہم کہتے ہیں پشاور ویلی کا بڑا رول ہے تو اس میں سپورٹڈ بائی مردان. اکثر چیف منسٹرز اور پرانی شوگر ملیں جو انڈسٹریز بنی وہ یہاں بنی. اینڈ پاپولیشن یوسف زئی ہوتی. اور یہ میرے ساتھ 2 سپورٹنگ ہیں who work here like a cook and بازار سے چیزیں لانا اینڈ مالی صاحب. اور اس وقت بھی آج سے 47 سال پہلے 2 تھا. ایک کا نام تھا جانی بابا، دوسرے کا بھول گیا، اب تو وہ مر گئے ہوں گے، اللہ مغفرت کرے. بٹ دے آر دا پیپل جو کہ make your life beautiful here, and they are here for the last 40 years, as he told me 40 years. اور 40 years خود ایک
تاریخ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں when an old man dies, one library is destroyed. اگر آپ نے کبھی آرگنائزیشنل ہسٹری, فنکشنل ہسٹری پہ ریسرچ کرنی ہے تو وہاں جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ریٹائرڈ یا پرانے, ان کو انٹرویو کریں. اینڈ دے آر کامن مین. اب تو ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی کامن مین ہوں اس ملک کا. پاکستان واز کریٹڈ in the name of Islam for common man Muslim of subcontinent, کہ جو away from Hindu clutches can work independently in business, politics, this, that. لیکن unfortunately اس ملک میں common man کی life اوپر نہیں آئی. But anyhow, hopes are there. Allah bless this country. Thank you.